ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، نئے ہجری سال کی ابتدا ہو چکی ہے اور تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے. یہ ایام جو ہم اور آپ گزارتے ہیں، یہ شب و روز کہ جن میں ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز کی تخلیق کی طرح یہ دن و رات بھی اللہ رب العالمین ہی کے پیدا کیے ہوئے، اور جس کو ہم سال کہتے ہیں یہ 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور یہ تعداد 12 مہینے کی یہ گنتی ہماری اور آپ کی طے کردہ نہیں، بلکہ خود اللہ رب العالمین کی متعین کردہ ہے. جیسا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے کتاب یعنی لوح محفوظ میں سال کے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے. ان میں خاص طور پر اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے اور اس کی سرکشی اور بغاوت سے بچا جائے. آگے فرمایا، یہی مضبوط دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی 12 بنائی ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور فرمایا آگے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اللہ و رسول کی نافرمانیاں کر کے، قتل و قتال کر کے، جنگ کر کے، دوسروں کے حقوق غصب کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے. یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ایک حدیث ہے
صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ استدار الزمانو کا حیات ہی، زمانہ اور وقت گھوم گھام کر اپنی اسی اصلی شکل پر آ گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا کہ جس دن اس نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی۔ یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ عربوں کے یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور آپ کی بعثت سے پہلے ان کے یہاں بھی وہ حرمت والے تھے، وہ ان کی قدر کرتے تھے اور اپنی لڑائیاں، اپنی جنگیں اور قتل و غارت گری، لوٹ مار جو ان کا ایک طرح سے بڑا محبوب مشغلہ تھا، ان حرمت والے مہینوں میں وہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اب 3 لگاتار مہینوں تک اپنی ان چیزوں سے رکے رہنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے ایک نئی شکل نکالی کہ وہ کبھی کسی مہینے کو حرام کر دیتے تھے، کبھی کسی مہینے کو حرام کر دیتے۔ مثال کے طور پر کہ اگر ذی قعدہ کا مہینہ حرمت والا ہے حرام، اور ان کی جنگ چل رہی ہے، ان کو جنگ کرنا ہے، کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، کسی کے خلاف چڑھائی کرنی ہے، یا اور قتل و غارت گری یا نافرمانیوں کے کام کرنا ہے، تو وہ اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اس سال ذی قعدہ کا مہینہ حرمت والا نہیں ہوگا، اس کے بجائے کوئی اور مہینہ حرمت والا ہوگا۔ سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخرہ یا کوئی اور۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نسی فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ مہینوں کو مؤخر کر دینا، ان کی حرمت کو مؤخر کر دینا، کسی ایک مہینے کی حرمت کسی اور کو قرار دے دینا، یہ نسی ہے، یہ کفر میں اضافہ ہے، اور جو جس کفر پر وہ قائم ہیں اس میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی تعلیم دی، اس موقع پر موجود صحابہ کرام کو بھی اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والے لوگوں اور اہل ایمان کو، کہ اب یہ سب نہیں چلے گا، بلکہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی شکل پر آ گیا ہے۔ چنانچہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، طلاق متوالیات، 3 مہینے لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور آگے اس کے بعد فرمایا ایک رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، کہ ان کی حرمت کو کوئی پامال نہیں کر سکتا، ان میں نافرمانیوں کے کام نہ کیے جائیں، قتل و قتال سے بچا جائے، اللہ کی سرکشی اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے۔ حرمت والے مہینے یا ان مہینوں میں نافرمانیوں سے بچنا، قتال سے بچنا، غلط کاموں سے بچنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور دنوں میں اس کی اجازت، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ حج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ حج کے متعین ایام ہیں، متعین مہینے ہیں، ان میں احرام باندھا جائے حج کا، اور جو ان مہینوں میں حج کی نیت کرے فلا رفث، وہ نافرمانی کا کام نہ کرے، فحش اور غلط کام نہ کرے، ولا فسوق، نافرمانی کا کام نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی حج پر نہ جائے، جس نے حج کا احرام نہ باندھا ہو، جو خانہ کعبہ کے طواف اور مناسک حج کے لیے نہ جائے، اس کے لیے یہ سارے کام جائز ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ ایک طرح سے حج کے احترام کے طور پر خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، ورنہ قتال، خونریزی، جنگ، دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا، اللہ کی نافرمانیاں جیسے دیگر ایام میں جائز اور درست نہیں ہے، ویسے ہی حج کے ایام میں بھی جائز نہیں، جیسے اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ویسے ہی حاجی کے لیے بھی، حج کرنے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یہی حال ہے حرمت والے مہینوں کا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، کہ یوں تو پورے سال ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان، اللہ و رسول پر ایمان رکھنے والا، کتاب و سنت سے محبت کرنے والا، پورے سال اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں اس کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ تو یہ مہینہ جس کو ہم محرم کہتے، یہ انہی میں سے چل رہا، سال کا پہلا مہینہ، حرمت والا مہینہ، اور اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جس مہینے میں ہیں وہ اللہ کے حرمت والے مہینے محرم کے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کی نسبت اپنی طرف کی، اس کے مقام، اس کے مرتبے
اور اس کے احترام کی وجہ سے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی نسبت اپنی طرف کی، جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر صالح علیہ السلام کو دی تھی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ناقۃ اللہ کہا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بھی حرمت والا بنایا، اس کے احترام کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ اور اس مہینے کی حرمت جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا، پہلے بھی تھی، زمانے جاہلیت میں بھی تھی، اور خاص طور سے جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، 10 محرم الحرام، اس کا احترام بھی عربوں کے یہاں پہلے سے موجود تھا۔ کئی احادیث ہیں، اگر آپ ذخیرہ حدیث میں دیکھیں، یہ ہماری عجیب و غریب سوچ اور فکر ہو گئی کہ محرم اور یوم عاشورہ جب ہمارے سامنے ذکر کیا جاتا یا ہم اس کا نام اپنی زبان سے لیتے ہیں تو عجیب و غریب تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے، عجیب و غریب تصور، ماتم کا، شیون کا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کا، ایسے کاموں کا کہ جن کاموں کا دور تک کا تعلق شریعت اسلامیہ سے یا اسلام سے یا قرآن سے یا اللہ کے رسول کی احادیث سے یا نبی کے طریقے سے یا منہج سلف سے یا منہج صحابہ سے، منہج تابعین سے، منہج تبع تابعین سے، منہج محدثین سے یا منہج فقہاء اور ائمہ سے نہیں۔ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام عربوں کے یہاں بھی بڑا احترام والا دن تھا۔ ذخیرہ حدیث سے ملتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ کے لوگ، قریش مکہ، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس دن وہ خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو آپ نے بھی، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حدیث سے، کہ آپ نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا، عاشورہ کا روزہ آپ نے رکھا، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، جن کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد، آپ نے کہا کہ جو آدمی چاہے رکھے اور جو آدمی چاہے نہ رکھے۔ یہ مکہ کی بات، مکہ میں آپ 10 محرم الحرام یا یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ میں جب آئے تو آپ نے یہاں پر بھی روزہ رکھا مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، اور چونکہ مکہ میں تو صرف قریش وغیرہ آباد تھے، مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے، آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے۔ چنانچہ آپ نے پوچھا یہودیوں سے کہ تم کس بات کا روزہ رکھتے ہو 10 محرم؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ بڑا عظیم دن ہے ہمارے نزدیک۔ عظیم دن اس لیے کہ اس دن اللہ تعالی نے اپنے نبی و رسول موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ چنانچہ شکرانے کے طور پر ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور اسی شکرانے کے طور پر، اسی خوشی میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے قربت میں تم سے زیادہ حقدار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کتاب و سنت کی روشنی میں سارے انبیاء پر ایمان رکھتا، سارے رسولوں پر ایمان رکھتا، سارے رسولوں سے وہ محبت کرتا، ہر رسول کی نبوت و رسالت کو وہ صحیح سچا سمجھتا ہے، ان کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے، اجمالی ایمان ان سب پر رکھتا ہے، اور تفصیلی ایمان خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا عاشورہ کے دن 10 محرم، اور ظاہر ہے یہ خوشی کا روزہ تھا، یہ شکرانے کے طور پر تھا کہ اللہ تعالی نے دنیا والوں کو یہ دکھا کہ موسیٰ حق پر ہیں، اور اپنے آپ کو رب کہلوانے والا، اپنی عبادت کرانے والا اور اپنے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کا دعویٰ کرنے والا فرعون یہ باطل پر ہے، باطل پرست ہے، غلط طریقے پر ہے۔ چنانچہ رب کائنات نے اپنے نبی کو نجات دی اور اس ظالم کے ظلم سے بچا لیا۔ شکرانے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، خوشی میں روزہ رکھا، اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہودی اس دن کو بڑی عظمت والا سمجھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں،
اور ہمیں تو یہودیوں کی مخالفت سکھائی گئی. ہماری تو نماز ہی شروع ہوتی ہے کس سے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ ہم تو نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہی دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات تو صراط مستقیم پر ہمیں چلانا، ان لوگوں کے طریقے پر مت چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہود، اور جو گمراہ ہو گئے یعنی نصارہ. تو جب بعض لوگوں نے، بعض صحابہ نے یہ اشکال پیش کیا کہ کیوں ہم ایسا کریں، وہ بھی تعلیم کرتے ہیں یوم عاشورہ کی، 10 محرم کی، تو ہم روزہ رکھ کر گویا کہ ہم تو ان کا ساتھ دیں گے. تب اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اگلا سال آیا یعنی اس وقت تک میں حیات رہا لأصومن التاسع، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. کس لیے؟ یہودیوں کی مخالفت. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگلا سال، اگلا محرم آنے سے پہلے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. لیکن آپ کا یہ قول، آپ کی یہ خواہش، آپ کی یہ قولی سنت، آپ کا یہ قول مبارک اہل ایمان، اہل اسلام اور مسلمانوں کے سامنے ہے. اس لیے وہ نبی کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے جب محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور چونکہ آپ نے یہودیوں کی مخالفت کی بات فرمائی تھی اس لیے وہ ان کی مخالفت میں 1 روزہ نہیں بلکہ 2 روزے رکھتے ہیں. 2 روزے، 10 محرم کے ساتھ 9 کا، یا اگر 9 کا کوئی نہ رکھ سکے تو 11 کا. یہ ہے محرم الحرام کی کتاب و سنت کی روشنی میں مختصر سی حقیقت. لیکن افسوس کہ اسی تاریخ میں تاریخ کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو نہیں آنا چاہیے. نواسہ رسول فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں بے سر و سامانی کے عالم میں شہید کر دیا گیا. شہید کر دیا گیا. یقیناً یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم. لیکن ہماری تاریخ ماتم کی تاریخ نہیں، ہماری تاریخ غم کی تاریخ نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا غم تو اس تاریخ کا ہے کہ جس دن امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اس سے بڑا غم بھی کیا کوئی ہو سکتا ایک مومن اور مسلمان کے لیے کہ جس ذات گرامی کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہارے نزدیک دنیا کی ہر شخصیت اور ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے. لیکن نہیں، آپ ہی کا فرمان ہے کیا کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تحد على میت فوق 3 لیال الا على زوج فاربعة اشہر وعشرہ. ظاہر ہے ایک شوہر کے لیے، ایک بیوی کے لیے شوہر کی وفات سے بڑا کوئی غم نہیں ہوتا. آپ نے ایک اصول بتایا اہل ایمان کے لیے کہ کسی بھی عورت کے لیے اور اس ضمن میں سارے لوگ ہے کہ جائز نہیں کہ وہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. 3 دن سے زیادہ. ہاں، صرف عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے. لیکن وہ سوگ ختم ہونے کے بعد پھر بھلے ہی وہ تاریخ آئے، عید الفطر آئے، عید الاضحیٰ آئے، کچھ اور آئے، کچھ اور آئے، لیکن اب وہ سوگ نہیں منائے گی. 4 مہینے 10 دن کے بعد اسی طریقے سے کسی کی بھی وفات ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایک مومن اور ایک مسلمان اپنے نبی کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ نہیں منا سکتا. اور ہماری اسلامی تاریخ تو شہداء کے خون سے، بہادروں کے خون سے بھری پڑی. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اہل بیت کا اپنا مقام اور مرتبہ، ازواج مطہرات کا اپنا مقام اور مرتبہ، فاطمۃ الزہرا کا اپنا مقام اور مرتبہ. آپ کے ساتھ آپ کی 3 اور بہنیں ام کلثوم، رقیہ اور زینب کا بھی مقام و مرتبہ، نیز فاطمۃ الزہرا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے لخت جگر حضرت حسن اور حسین کا بڑا مقام و مرتبہ. اور کون ان کے مقام و مرتبہ سے انکار کر سکتا ہے جن کے بارے میں خود نبی نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہیں جن کو نبی نے فرمایا ہما ریحانتایا، یہ دنیا میں یہ دونوں میرے نواسے 2 پھولوں کی مانند ہیں. ظاہر ہے ان شخصیتوں سے
ہمیں بے انتہا پیار اور محبت ہے کہ جو نبی کی گودوں میں کھیلے، جو نبی کی پیٹھ مبارک پر چڑھ گئے، جو نبی کی نماز میں آپ کے اوپر، آپ کے سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر آ گئے، اور نہ جانے کتنا آپ نے ان کو پیار کیا، کتنا دلار کیا، ان کے مقام و مرتبے سے کون انکار کر سکتا؟ لیکن اس کو اسلام کی اصل تاریخ بنا لیا جائے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ مومنوں کا شیوا نہیں، بلکہ ہماری تو تاریخ ہی ہے۔ آپ صرف 10 محرم الحرام کی بات کرتے ہیں، ذرا یاد کریں 26 ذی الحجہ سن 13 ہجری کا وہ واقعہ کہ ایک مجوسی ابو لولوا فیروز نے اس ذات گرامی کو جس کا نام عمر بن خطاب تھا، جن کے اسلام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ ابو جہل اور عمر دونوں میں سے جو تجھ کو محبوب ہو اس کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ رب کائنات نے عمر بن خطاب کے حق میں دعا قبول فرمائی، شہید کر دیے گئے، عین نماز کی عالم میں ایک مجوسی نے شہید کر دیا۔ کون بھول سکتا 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کا وہ واقعہ کہ نبی کا دوہرا داماد، 2 بیٹیوں کا شوہر عثمان بن عفان، جس کو عبداللہ بن سبا یہودی نے اپنی سازشوں کے نتیجے میں لوگوں کو برگلا کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر دیا، بند کر دیا، آپ کے گھر میں راشن، کھانا اور پانی تک بند کر دیا گیا۔ یاد ہے ہم کو حضرت عثمان کا وہ قول کہ جب چاروں طرف سے بلوائی اور عبداللہ بن سبا کے ہم نوا ان کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو گھر کی چھت پر وہ چڑھ گئے اور انہوں نے صحابہ جو بچے تھے باقی حج پر چلے گئے تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تھا کہ کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حفر بئر رومۃ فلہ الجنہ، کہ جو روما کے کنویں کو کھودے یعنی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ میں نے اس کو خریدا، اسی عثمان کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا اور 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو شہید کر دیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہم بھول سکتے ہیں 21 رمضان سن 40 ہجری کا وہ واقعہ جب عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے اس شخص کو پر وار کیا کہ جو وہ تھا کہ جس کے بارے میں خود نبی نے فرمایا تھا غزوہ خیبر کے موقع پر کہ کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کے والد، اور دیا جھنڈا حضرت علی کو، حضرت علی کا مقام و مرتبہ۔ لیکن عبد الرحمن ابن ملجم اس خارجی نے رمضان کے دن، رمضان کی رات میں جب آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ یہ سب پوری تاریخ۔ شوال سن 3 ہجری میں شہید کر دیے گئے مصعب بن عمیر، شہید کر دیے گئے حمزہ، اور نہ جانے کتنے لوگ۔ ہماری تو تاریخ ہی یہی ہے، ہم ان کو یاد کر کے اپنے شہیدوں کو، اپنے سلف کو، اپنے اللہ کے نبی کی صحابہ کو یاد کر کے ایک حوصلہ ملتا ہے۔ کیا قربانیاں انہوں نے دی، ان قربانیوں کو ہم یاد کر کر کتاب و سنت اور اسلام پر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، ہمارے اعمال میں مضبوطی ہوتی ہے۔ ہم سینہ نہیں پیٹتے، ہم روتے نہیں، ہم گریبان نہیں پھاڑتے، ہم وہ سب نہیں کرتے جس سے نبی نے منع کیا، جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ ہمارے لیے غم کا دن عمر کی شہادت بھی ہے، عثمان کی بھی ہے، علی کی بھی ہے، حمزہ کی بھی ہے، مصعب بن عمیر کی بھی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی۔ لیکن 10 محرم کا تعلق حسین کی شہادت سے، کربلا کے واقعے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بھی ان کے قتل میں شریک تھے، اگر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملی تو ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ رب کائنات کل قیامت کے دن حسین کے قاتلین سے ضرور بدلہ لے گا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور بدلہ دلائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں ہم صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ہم اما عائشہ پر طعن و تعریض کریں، ہم اپنی ماؤں پر کیچڑ اچھالیں، ازواج مطہرات پر طعن کریں، صحابہ کرام پر تبرہ بازی کریں، ان کے سلسلے میں غلط باتیں کہیں، ان کی کتابوں میں ایسے لیکھ لکھیں جن سے صحابہ کی تنقید کی بو آتی ہو، صحابہ کا مقام و مرتبہ گھٹتا ہو۔ کہاں ہم، ہماری زبان اور ہمارا قلم، اور کہاں وہ جماعت جو نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، جنہوں نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، جن کو اپنی خوشنودی کا پروانہ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے دیا، رضی اللہ عنہم
ورضوا عنه. ہم ان پر اپنا قلم چلائیں, ہم ان پر اپنی زبان چلائیں. کہنے کا مطلب یہ ہے محرم ہو یا کوئی اور تاریخ ہو یا 10 محرم ہو, یوم عاشورہ ہو, ہمارے کرنے کا وہ ہے جو کتاب و سنت سے ثابت. ہم قریب بھی نہ جائیں اس عمل کے, اس کام کے جس کا ثبوت نہ اللہ کے قرآن میں ملتا ہو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ملتا ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمیں صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اہل بیت کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمارے دلوں کو ان کی عظمتوں اور محبت سے بھر دے. رب کائنات ہمیں اپنی نافرمانی کے کاموں سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.